پاکستانی سیاست میں بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان سے بھی پہلے اگر کسی شخصیت کو ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک فوجی عامر کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے اکٹھا کرنے کا اعزاز حاصل ہے تو وہ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو تھی۔ یہ ان کا بڑا سیاسی کارنامہ تھا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف مختلف الخیال پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے اور تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے اتحاد بنایا۔ انہیں اس مقصد کے لیے ان رہنماؤں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا جنہوں نے ان کے شوہر کے خلاف ضیاء کا ساتھ دیا۔ بہادری سے جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف مزاحمت کرنے والی نڈر اور بے باک خاتون بیگم نصرت بھٹو کو سیاست اور عوام سے محبت کا جذبہ اپنے شوہر ذوالفقار علی بھٹو سے وراثت میں ملا، جو عوام سے لافانی رومانس کو اپنی زندگی کا جزو لازم سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پھولوں بھرے معاشرے کو بنجر بنانا سیاست نہیں، سیاست زندگی کی روح ہے۔ یہ عوام سے میرا لافانی رومانس ہے، یہ لافانی بندھن عوام ہی توڑ سکتے ہیں۔ شاید یہ بات بیگم بھٹو نے بھی سن کر پلے باندھ لی تھی، اسی لیے وہ بھی پاکستانی عوام سے لافانی رومانس پر آخری حد تک قائم رہی اور اپنے بچوں کو بھی اسی محبت کو پروان چڑھانے کا درس دیا۔ بیگم نصرت بھٹو کا اصل نام نصرت خانم تھا۔ ان کے والد کا تعلق ایرانی کرد خاندان سے تھا۔ وہ کاروباری شخصیت تھے اور برطانوی دور میں کراچی میں آ کر آباد ہوئے۔ 50 کے عشرے کے اوائل میں ایرانی نسل کی خوبصورت خاتون نصرت خانم ذوالفقار علی بھٹو سے ملی تو پہلی ہی نظر میں انہیں پیار ہو گیا۔ دونوں کی شادی ہوئی اور یہ محبت بھٹو کی پھانسی تک اور خود نصرت کے جیتے جی قائم رہی۔ یہ بھٹو کی دوسری شادی تھی۔ اس شادی نے بھٹو کی زندگی کو نیا موڑ دیا۔ مصروف اور متحرک وزیر خارجہ کی بیگم نصرت بھٹو نے نہ صرف 4 بچوں کی پرورش، تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھائی بلکہ ہر محاذ پر شوہر کا سیاسی امور میں بھی بھرپور ساتھ دیا۔ بھٹو نے جب معاہدہ تاشقند کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایوب کابینہ سے استعفیٰ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو نصرت بھٹو کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لیکن نصرت بھٹو کا اصل امتحان تب شروع ہوا جب ضیاء الحق نے شب خون مارا، ان کے شوہر کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر دیا۔ بیگم بھٹو نے عوام کی قیادت اور جمہوری چراغ کو روشن رکھا، تاہم اس دوران انہیں جمہوریت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی زندگی کے لیے بھی لڑائی لڑنا پڑی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سن 1979 میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار کو طول دینے کی ٹھان لی ہے، لہٰذا انہوں نے 13 ستمبر کو بیگم نصرت بھٹو کو آخری خط لکھا اور انہیں مختار کل بناتے ہوئے پارٹی چلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس ہدایت نامہ نما خط میں جنرل ضیاء کی جانب سے پارٹی میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بیگم نصرت بھٹو کو ہدایت کی کہ پارٹی کے مجلس عاملہ میں کوئی مسئلہ ہو حل کریں، آپ کو میری طرف سے اختیار اور حمایت حاصل ہے اور آپ قائم مقام چیئرپرسن ہیں۔ بیگم نصرت بھٹو سمجھتی تھیں کہ بھٹو نے جس سیاست کو عوام سے لافانی رشتہ اور رومانس کہا تھا وہ مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کا راستہ ہے۔ سانحے مسلسل ان کا پیچھا کرتے رہے۔ ان کی اولاد میں سے صرف صنم بھٹو سیاست سے فرار حاصل کرنے کی وجہ سے زندہ ہے۔ شوہر کو پھانسی دی گئی، 2 بیٹے مارے گئے، بیٹی متعدد بار گرفتار ہوئیں۔ بیٹی کا قتل ہوا تو وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کچھ سن سکے۔ بیگم نصرت بھٹو نے اپنی زندگی میں پاکستانی ریاست کے ہر جبر کا جرأت مندی سے مقابلہ کیا۔ شوہر کی حکومت سے برطرفی، ان کی گرفتاری، مقدمہ قتل، گھر ہوتے ہوئے بے گھر رہیں، جلا وطنی، شوہر کو سزائے موت اور رات کے اندھیرے میں ان کی تدفین تک سب کچھ برداشت کیا۔ بھٹو کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد بیگم نصرت بھٹو پارٹی کی چیئرپرسن نامزد ہو گئے۔ مارشل لاء کے خلاف علم بغاوت بلند رکھنے کی پاداش میں انہیں بھی متعدد بار گرفتار کیا گیا اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ان پر لاٹھیاں برسائی گئیں، ان کے سر پر چوٹیں آئیں اور 12 ٹانکے لگے۔ بیگم بھٹو نے پارٹی کو کئی بحرانوں سے نکالا اور مختلف حلقوں سے گروہ بندی کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ اکتوبر سن 1979 کے بلدیاتی انتخابات میں ایوب خان کی تحریک میں پارٹی سے سیاسی وفاداریاں برقرار رکھنے والوں کو ٹکٹ دیے۔ وہ لوگوں کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئیں کہ بھٹو کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ بھٹو کے بعد ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ ضیاء نے نہایت ہی پیچیدہ انتخابی قواعد بنائے تاکہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی کو آؤٹ کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی نے ان انتخابات میں عوام دوست نام سے امیدوار کھڑے کیے۔ بلدیاتی انتخابات نے حکومت کو سمجھا دیا کہ پیپلز پارٹی عام انتخابات کی صورت میں جیت جائے گی، لہٰذا ضیاء نے غیر معینہ مدت تک عام انتخابات ملتوی کر دیے۔ جنرل ضیاء کو خفیہ رپورٹس ملی تھی کہ صرف بھٹو خواتین ہی عوام کو سڑکوں پر لا سکتی ہیں، لہٰذا انہوں نے گرفتاریوں، سفری پابندیوں اور دیگر بندشوں کے ذریعے ماں بیٹی کو باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن بیگم نصرت بھٹو پارٹی کو متحرک رکھنے میں کامیاب رہیں۔ ایک انٹرویو میں بیگم نصرت بھٹو نے بتایا تھا کہ 5.5 سال کے عرصے میں وہ 4 سال جیل یا گھر میں نظر بند رہی۔ مارچ سن 1981 میں انہیں سی کلاس میں اور عام خواتین قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ گھر میں ان کی نظر بندی بھی قید تنہائی کی طرح تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 70 کلفٹن پر بھی وہ اپنے جیل کے تالے استعمال کرتے تھے اور ہم سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے اور ملنے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ بیگم بھٹو نہایت باہمت خاتون تھیں۔ ان کا اجتماعی جدوجہد پر یقین تھا۔
तमाम जोड़ तोड़ और साजबाज के बावजूद पीपल्स पार्टी ने सन 1988 के इंतखाबात जीते तो मुख्तदर हल्के इन्हें इक़्तिदार देने पर मजबूर हो गए। नुसरत भुट्टो 2 मरतबा कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई और 1 मरतबा सीनियर वजीर रहीं। जब बेनज़ीर भुट्टो ज़चगी की छुट्टियों पर थीं तो वो कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रहीं। जब मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात हुए तो बेगम भुट्टो ने मुर्तज़ा का साथ दिया। बाद में इन्हीं की कोशिशों से बहन भाई की मुलाकात भी हुई। पै दर पै सियासत की दुनिया में नुसरत ने कई उतार चढ़ाव देखे। जवां साल बेटे शाहनवाज की पुरअसरार हालात में मौत और चंद बरस बाद बड़े बेटे मुर्तज़ा भुट्टो की हलाकत ने इनकी सेहत पर तबाहकुन असरात छोड़े। बेगम नुसरत भुट्टो का 23 अक्टूबर सन 2011 को दुबई में इंतकाल हुआ और लाड़काना में भुट्टो साहब के पहलू में दफन हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।